السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24 ہے، سورۃ المومن ہے، آیت نمبر 15 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، اس دن یعنی قیامت کے دن، ہم وہ سب بارزون نکلنے والے ہوں گے، قبروں سے سب نکلیں گے جب قیامت کے دوسرا بیگل بجے گا، حساب و کتاب کے لیے میدان معاشر میں جمع ہونے کے لیے۔ تو سب لوگ قبروں سے نکلیں گے، بارز کے معنی باہر نکلنے والے۔ لا یخفیٰ نہیں چھپ سکے گا اللہ اوپر اللہ کے، منہم ان لوگوں میں سے شیئن کچھ بھی، کوئی بھی اللہ کے سامنے سے کہیں چھپ نہیں سکے گا، کیونکہ چھپنے کی جگہ ہوگی نہیں کہیں۔ زمین بالکل صاف چٹیل ہوگی، کوئی درخت نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی گڑھا نہیں، کوئی پہاڑ اونچی جگہ نہیں۔ لا یخفیٰ نہیں چھپ سکے گا اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، منہم ان میں سے شیئن کچھ بھی، لمن الملک اليوم، جب سب ہلاک ہو جائیں گے اللہ کے علاوہ فرشتے بھی، انسان جن سب، تو اللہ پوچھیں گے لمن واسطے کس کے ہے الملک و حقیقی بادشاہی، الیوم آج کے دن، آج قیامت کے دن حقیقی بادشاہی کس کی ہے؟ تو کیونکہ سب جو ہے مر چکے ہوں گے سوائے اللہ کی ذات کے، جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ خود ہی فرمائیں گے باللہ الواحد القہار، واسطے اللہ کی ہے حقیقی بادشاہی جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ الیوم آج کے دن یعنی قیامت کے دن، تجزا بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو، بما سعت اس کے جو کسبت اس نے کمایا، ہر جان نے جو نیک کمایا یا برا کمایا اس کو اسی کا بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، نہیں کوئی بھی ظلم ہوگا آج کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کریں گے، ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، بہت زیادہ تیز ہے تمام حساب کا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں تمام انسانوں اور جنوں کا حساب لے رہے ہوں گے، ایک ہی وقت میں، جس طرح ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی فریادیں سن رہا ہے اور فیصلے کر رہا ہے سب کے بارے میں، اور اس کے لیے چونکہ اس کی ذات، اس کی صفات بہت وسیع ہیں، اس لیے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے لیے مشکل کہ ہم ایک وقت میں ایک شخص سے بات کر سکتے ہیں، دوسرے سے نہیں کر سکتے، لیکن رب العزت کی چونکہ صفات جو ہے وہ بہت وسیع ہیں، اس لیے ہر ایک کا حساب جو ہے ایک ہی لمحے جو ہے اللہ تعالیٰ لے رہے ہوں گے۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سریع، بہت تیز ہے، الحساب، تمام حساب کے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بڑی جماعتوں جنوں اور انسانوں، ہم جلد تمہارے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، کوئی دیر نہیں لگے گی، سب کا حساب ایک ہی وقت میں ہو رہا ہوگا، سب کے فیصلے ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرا ان لوگوں کو، یوم العاصفۃ، دن حقیقی قریب آنے والے سے۔ وہ قریب آنے والا دن کون سا ہے؟ قیامت کا۔ ذی القلوب، جب تمام دل، لدا پاس الحناجر، حلقوں کے، کاظمین، غصہ کرنے والے ہوں گے۔ جب قیامت کا دن جو ہے آئے گا، مجرم جو ہے اپنے اوپر غصہ کریں گے کہ تم نے جو ہے کیوں نہیں پیغمبر کی بات مانی، اپنے آپ پر غصہ کریں گے۔ مال ظالمین، نہیں ہوگا واسطے ظالموں کے، من حمیم، کوئی گرم جوش دوست یعنی گہرا دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا،
یطاع جس کی اطاعت کی جائے، جس کا کہنا مانا جائے۔ ظالموں کے لیے کوئی نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور نہ کوئی ان کا گہرا دوست ہے ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہوگا۔ یعلم وہ جانتا ہے، خائنۃ و خیانت، بدبیانتی، الاعین تمام آنکھوں کی۔ انسان کو جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتیں مردوں کے سامنے، مرد عورتوں کے سامنے نگاہیں نیچی رکھیں، لیکن جو لوگ دیکھنے میں خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، ان کی بددیانتی کو اللہ جانتا ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، خائنۃ و خیانت، بددیانتی، بے ایمانی، الاعین تمام آنکھوں کی، جو دوسروں سے نظر بچا کر نہ دیکھنے والی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی بددیانتی اللہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور اور جو کچھ چھپاتے ہیں تمام سینوں کے اندر جو کچھ خیالات بھڑکتے ہیں، جو کچھ ہے الٹے سیدھے خیال آتے ہیں برائی کے خلاف، اچھائی کے بارے میں، سب خیالات کو جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ یقضی فیصلہ فرمائے گا بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ ہر ایک کا فیصلہ اللہ سچائی کی بنیاد پر کرے گا، کافروں کے فتنے کی بنیاد پر نہیں۔ یہ کافروں کے فتنے کے جو فیصلے ہو رہے ہیں عدالتوں میں، یہ سب ظلم ہو رہا ہے، یہ صرف نام کا انصاف ہے، حقیقت میں یہ بے انصافی اور ظلم ہے۔ آج تک ان خاص طور پر سپریم جج کورٹ جو ہے، اس کے جج جو ہے، جن کو اختیار ہے کہ وہ آئین کا جو ہے تشریح کرے کہ آئین کی فلاں شق جو ہے وہ عوام کے خلاف ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو سپریم کورٹ کا یہ فریضہ ہے کہ جرائم جو ہو رہے ہیں ان کا نوٹس لے، ان کا مجرمین کا راستہ روکے۔ یہ سپریم کورٹ کا یہ اس کا اختیار ہے، آج خود نوٹس لینا، اپنے آپ نوٹس دینا، کسی ظالم کو جو ہے اس کے بارے میں اس کو پولیس کو حکم دینا، پکڑو اس کو عدالت میں پیش کرو، یہ کیوں کر رہا ہے ظلم، یہ اس کا اختیار ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے فرمائیں گے سچ کی بنیاد پر۔ یہاں تو جھوٹ چل رہا ہے نا، فتنے چل رہے ہیں، رشوتیں چل رہی ہیں، وکیلوں کی جو ہے وہ انصاف روکنے کی جو کوشش ہے وہ چل رہی ہے نا۔ وکیل جو ہے جان بوجھ کر انصاف کا راستہ روک دے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے یا یہ مجرم نہیں ہے، یہ پیسوں کی خاطر جو ہے سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ ان کی جو ہے تعلیم ہی جو ہے وہ کافروں کا فتنہ ہے، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ خیر کریں یا بھلائی کریں۔ والذین یدعون اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دون سوائے اس اللہ کے، لا یقضون نہیں وہ فیصلہ کر سکیں گے بے شیئن ساتھ کسی بھی چیز۔ جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے ان کا کسی فیصلے کا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہوگا، تمام اختیارات جو ہے فیصلوں کے اللہ کے پاس ہوں گے۔ اور مشرک جن کو جو ہے ناحق طور پر شریک بناتے ہیں، جھوٹے معبود بناتے ہیں، ان کے پاس کسی بھی قسم کے فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ السمیع البصیر، وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا۔ اولم یسیروا کیا نہیں ان لوگوں نے سیر کی فی الارض بیچ زمین کے، فینظروا پس وہ دیکھیں کیف کس کانا ہوا عاقبت و انجام، الذین ان لوگوں کا کانوں جو تھے من قبلہم ان سے پہلے، کیا انہوں نے اپنے سے پہلے قوموں کی بستیاں جو ہیں وہ اجڑی ہوئی نظر نہیں ان کو آ رہی؟ کس طرح ان کے کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے بڑی ڈراؤنی حالت میں ہیں، کیونکہ ان بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔
کیا ان کو وہ بستیاں نظر نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کس طرح تباہی کی، ان کو چھوڑا ہی نہیں، ختم کر دیا ان کو۔ فرمایا قانون تھے وہ لوگ پہلے، ہم وہ اشد زیادہ سخت منہم ان سے قوت کے اعتبار سے، وہ پہلی قومیں جو ہے قوت کے لحاظ سے ان سے زیادہ سخت تھی، وہ بڑی طاقت والے تھے۔ وہ آثاراً اور زمین پر نشانات چھوڑنے والے تھے، یعنی زمین کو آباد کرنے والے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، بڑے بڑے جو ہے عمارتیں بنائیں، انہوں نے زمین میں سے بڑے بڑے باغات، فصلیں، پھل اگائے، اناج اگائے۔ وہ کوئی معمولی قومیں نہیں تھیں، انہوں نے زمین پر بڑے بڑے جو ہے آبادی کے نشانات جو ہے چھوڑے ہیں، بڑے بڑے محلات، باغات، جس سے فرعونیوں کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، کہ جب وہ غرق ہوئے تو سارے کے سارے ان کی بلڈنگیں، ان کے باغات، ان کا سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ گئے تھے۔ تو فرمایا کہ کان و شدہ منہم، تھے وہ زیادہ سخت ان لوگوں سے، قوت طاقت کے اعتبار سے، وہ آثاراً اور نشانات بنانے کے اعتبار سے، یعنی زمین کو آباد، اس کی تعمیر کرنے کے لحاظ سے، یا ان کو جو ہے باغوں اور فصلوں میں جو ہے بدلنے کے اعتبار سے وہ اس قوم سے زیادہ تھے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، جو نعمتیں ہم نے، جو دنیا کا مال ہم نے پہلی قوموں کو دیا تھا، اس قوم کو تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہم نے دیا۔ اس قدر ان کو ہم نے جو ہے زمین کی پیداوار سے، باغات سے، اناج سے، روزی سے ہم نے ان کو وسیع روزی دی، اور بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے بنائے، بڑے بڑے محلات بنائے انہوں نے، لیکن وہ سب کے ساتھ دنیا میں رہ گئے۔ ان کی خرمستیوں، بدماشیوں کی وجہ سے ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور ان کے یہ ساری عمارتیں، سب کچھ ان کے کام نہیں آیا۔ فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بِذُنُوبِهِمْ، بوجہ ان کے گناہوں کے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، نہیں تھا اللہ تعالیٰ لَهُمْ واسطے ان کے، وَمَا كَانَ لَهُمْ، اور نہیں تھا واسطے ان کے، مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے، مِن واق، کوئی بچانے والا، واق کے معنی بچانے والا۔ ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، بسبب اس کے ہے کہ وہ لوگ، کانت تھے، تاتیہم، آتے ان کے پاس، رسلہم، پیغمبر ان کے، بالبینات، ساتھ خاص روشن دلیلوں کے، فکفروا، پس انہوں نے انکار کیا۔ ان پہلے لوگوں کو جو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے سبب جو اللہ نے ان کی پکڑ کی، ان کو تباہ و برباد کیا، اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے پاس پیغمبر روشن دلیلیں لے کے آئے، معجزات لے کر آئے، لیکن انہوں نے جو ہے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے۔ آج ہم بھی جو ہے اللہ کی نصیحتوں کا، اللہ کے قرآن کی باتوں کا ہم جو ہے انکار کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ان بدماشوں، لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں کو ہم دوڑ دوڑ کر جو ہے ووٹ دیتے ہیں الیکشن میں، اور ہمارے جعلی علماء جو ہے ووٹ دلاتے ہیں، اور وہ ایسے بے غیرت علماء ہیں کہ ان دنیا داروں سے پیسے لے کر جو ہے اپنے ووٹ ان کو دلواتے ہیں۔ ایسے بے غیرت لوگ ہیں یہ، پیسوں کی خاطر جو ہے قوم کو تباہ کر رہے ہیں، کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے، شیطانی جمہوریت کو مسلط کر کے قوم کو تباہ کر رہے ہیں دنیا کے مال کی خاطر۔ یہ بڑے بڑے لیڈر، یہ علماء، جعلی علماء، مفتی، یہ بڑا پیسہ کماتے ہیں الیکشن میں۔ یہ فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے۔ جب انہوں نے اللہ کی روشن دلیلوں کا انکار کیا، پھر ان پر اللہ کی پکڑ آ گئی، تباہی آ گئی، بربادی آ گئی۔
انہو بے شک وہ اللہ قوی قوت والا ہے، شدید العقاب سخت سزا، خاص سزا والا ہے، اس کی سزا بڑی سخت ہے اور خاص قسم کی ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا ساتھ اپنی نشانیوں کے، وسلطان مبین اور ساتھ دلیل روشن کے، کھلی دلیلیں ہم نے، روشن دلیلیں ان کو دے کر بھیجا۔ الی فرعون طرف فرعون کی، و حامان اور طرف حامان کی جو اس کا سینئر وزیر تھا، و قارون اور بھیجا ہم نے طرف قارون کی، قارون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، پڑھ کر انجینئر ہو گیا اور وہ جو ہے فرعونیوں کے ساتھ مل گیا، وہ مسلمانی چھوڑ کر جو ہے وہ کافر بن گیا، فرعونیوں کے ساتھ مل گیا، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی طرف بھی جو ہے اپنی آیتیں نصیحتیں بھیجیں۔ فقالوا پس کہا ان سب لوگوں نے، ساحر یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، کذاب بہت جھوٹا ہے۔ فرعون، حامان، قارون وغیرہ نے سب نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر یہی کہا کہ لوگوں یہ موسیٰ جو ہے یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اور جھوٹا ہے۔ فلما جاءہم بالحق پجسد آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ساتھ حقیقی سچ کے، من عندنا ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے، قالو تو ان فرعونیوں نے کہا، اقتلوا قتل کر دو، ابناء بیٹوں کو، الذین ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، معاہو ساتھ اس موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے جو حکم جاری کر دیا کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بنی اسرائیل میں سے، ان کے بیٹوں کو جو ہے پیدا ہوتے ہی ذبح کر دو۔ یہ ظالمانہ اس نے فیصلہ کیا۔ وَاسْتَحْيُوا اور زندہ رکھو نساءہم ان کی بیٹیوں کو۔ یہ فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کے بیٹوں کو ذبح کر دو اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھو۔ وما کید الکافرین اور نہیں ہے تدبیریں کافروں کی، الا فی ضلال مگر بیچ گمراہی کے، بیچ ناکامی کے۔ اللہ فرماتے ہیں دشمنوں کی، کافروں کی جو ہے تدبیریں جو ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں۔ کب تک انہوں نے بیٹے ذبح کرتے رہے، وہ اخیر اللہ نے ان کو پکڑیا، فرعونوں کو، اور ان کو پانی میں سب کو غرق کر دیا۔ ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی کہ یہ انسان بن جائیں، سمجھ جائیں، اور اس حد تک انہوں نے جو ظلم کرنا تھا کر لیا، لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کی پکڑ کر لی اور ان کو جو ہے پانی میں غرق کر کے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ وقال فرعون اور کہا فرعون نے، ضرور چھوڑ دو نی مجھ کو، اقتل میں قتل کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرعون غصے میں آ کر اپنے درباریوں سے کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو، میں اس کو قتل کروں اور یہ اپنی مدد کے لیے اپنے رب کو بلائے۔ انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، یہ بدلا یہ کہ وہ بدل دے گا دینکم دین تمہارا۔ فرعون کہنے لگا اپنے درباریوں سے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہارا دین ہی نہ بدل دے، او این یظہر یا یہ کہ وہ غالب آ جائے، فی الارض بھی زمین کے، الفساد یظہر وہ غالب کر دے، فی الارض بھی زمین کے، الفساد حقیقی فساد کو۔ فرعون کہنے لگا تھا اپنے درباریوں کو، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل دے یا اس زمین پر جو ہے وہ حقیقی فساد کو یظہر غالب نہ کر دے، اس لیے مجھے چھوڑ دو کہ میں اس موسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی قتل ہی کر دوں۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی بے شک میں میں پناہ مانگتا ہوں بربی ساتھ اپنے رب کے، بربکم اور ساتھ تمہارے رب کے، من کل متکبر ہر تکبر کرنے والے، بڑا بننے والے، جھوٹا بڑا بننے والے، جھوٹے بڑائی والے سے، لا یؤمنون جو جھوٹ کی بنیاد پر بڑا بنتا ہے،
میں اس سے بچنے کے لیے اپنے رب سے اور تمہارے رب سے فرعونیوں میں پناہ مانگتا ہوں۔ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں تم سے جو ہے تم متکبروں کی کسی بھی تدبیر سے بچنے کے لیے۔ لا یومن، جو نہیں ایمان رکھتے بے یوم الحساب، 7 دن حقیقی حساب کے۔ اب جب اس نے یہ کہا کہ مجھے چھوڑ تو میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، تو فرعونیوں میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کہا اپنی قوم سے کہ مجھے چھوڑ دو میں اس کو قتل کر دوں، اس وقت جو ہے اس ایمان والے سے رہا نہیں کیا۔ اس کے ایمان نے جو ہے جوش مارا اور وہ جو ہے فرعونیوں سے کہنے لگا، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، اور کہا ایک آدمی ایمان والے نے، من آل فرعون، فرعون کے ماننے والوں میں سے، یکتمو، جو چھپا رہا تھا ایمان ہو اپنے ایمان کو، اتقتلون، کیا تم قتل کرتے ہو، رجلن، ایسے آدمی کو، این یقولا، یہ کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، رب میرا اللہ ہے۔ وہ اب ایمان والا جو چھپائے بیٹھا تھا ایمان کو، اب وہ ڈٹ گیا قوم کے سامنے کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب فرعون نہیں ہے بلکہ میرا رب اللہ ہے، وہ حقیقت پہ ہے، وہ سچا ہے، اور تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ، بتحقیق وہ شخص آیا ہے تمہارے پاس، بالبینات، ساتھ حقیقی روشن دلیلوں کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے روشن معجزات دلیلیں لے کر آیا، پھر بھی تم جو ہے دلیلوں کو رد کر کے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ وَإِن یَکُ کاذبًا، اور اگر ہوگا وہ جھوٹا، فعلیہ، بس اوپر اس کے ہوگا، کذب ہو، جھوٹ اس کا، تم اس کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کے جو ہے جھوٹ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے وبال آئے گا۔ وَإِن یَکُ صادقًا، اور اگر ہے وہ سچا، یصبکم، پہنچے گا تم کو، بعض الذی، بعض اس چیز کا، یعدہم، جو تم کو وعدہ دیتا ہے۔ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہوگا، اس کو سزا ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ کی۔ اور اگر وہ سچا ہے موسیٰ علیہ السلام، تو پھر وہ جو تمہیں وعدہ دیتا ہے عذاب کا، پھر وہ تمہیں پہنچ کے رہے گا فرعونیوں، پھر تم اللہ کے غصے سے، عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من، اس شخص کو، ہوا جو مسرفن، زیادتی کرنے والا ہو، کذاب، بہت جھوٹا ہو۔ پھر اس نے کہا اسی ایمان والے نے، یا قوم، اے قوم میری، لکم، واسطے تمہارے، الملک، خاص بادشاہی ہے، الیوم، آج کے دن، اللہ نے تمہیں مصر کی خاص بادشاہی دی ہے، فرعونیوں، میری قوم، تمہیں اللہ نے خاص بادشاہی عطا فرمائی ہے، ظاہرین، تم غالب آنے والے ہو، فی الارض، بھی، زمین کے، اللہ کی دی ہوئی بادشاہی کی وجہ سے تم دنیا پر غالب ہو۔ فَمَن يَنصُرُنَا، پس کون مدد کرے گا ہماری، مِن بَأْسِ اللہِ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ عذاب آ گیا ہمارے پاس۔ اے میری قوم، فرعون کے ماننے والوں، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ گیا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے، تو بتاؤ پھر اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے تمہاری مدد کرے گا کون؟ قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم، نہیں میں دکھاتا تم کو، اے میری قوم، الا، مگر، ما ارا، جو کچھ میں دیکھتا ہوں۔ فرعون اپنی قوم سے کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں اس کی طرف جو ہے بلاتا ہوں،
میں تمہیں جو دلیل میرے پاس ہے میں دیکھتا ہوں وہ تمہیں میں دکھا رہا ہوں۔ وما اہدیکم، اور نہیں میں ہدایت دیتا تم کو الا سبیل الرشاد، مگر راستے حقیقی ہدایت کے۔ فرعون اپنی قوم سے کہا میں تمہیں ہدایت کا راستہ جو ہے وہ دکھا رہا ہوں، اور میں وہی کچھ تمہیں دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کوشش کی قوم کو جو ہے بتانے کی کہ میں حق پر ہوں، میں ٹھیک ہوں، اور میں تمہیں جو ہے حق کی جو ہے بات دکھا رہا ہوں، اور تمہیں میں حقیقی رشاد جو ہدایت ہے اس کا راستہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے جو ایمان رکھتا تھا خفیہ، اب بول پڑا ہے، آمنا، وہ ایمان لایا، جو شخص ایمان لا چکا تھا فرعون کی قوم میں سے، اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، اوپر تمہارے، مثلا، برابر، یوم الاحزاب، دن تمام امتوں کے، گروہوں کے، جماعتوں کے۔ مجھے جو پہلی قوموں پر جو ہے عذاب کے دن آئے ہیں، ان کی تباہی کے دن آئے ہیں، اے میری قوم، مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم پر بھی اللہ کی تباہی کا کوئی دن جو ہے وہ آ نہ جائے۔ مثلا داب قوم نوح، برابر، مثلا برابر، داب عادت، قوم نوح کی، و عادن، اور قوم عاد کی، و سمود، اور قوم سمود کی، والذین، اور ان لوگوں کی، من بعدہم، جو ان کے بعد آئے۔ ان سب لوگوں نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے، قوم عاد، سمود نے، اور ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں، ان سب نے، ان کی سب کی عادت ایک ہی تھی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے دین کی مخالفت کرنا، انکار کرنا، نفی کرنا، سب کی عادت ایک ہی تھی۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، یرید، ارادہ رکھتا، ظلماً، ظلم کا، للعباد، واسطے بندوں کے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، کہ لوگ جو ہے اللہ کے جو ہے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے قہر اور غصے سے، نافرمانی کر کے جو ہے اس کے قہر اور غصے سے بچ جائیں۔ اللہ تو خیر خواہی کرتا ہے اپنی مخلوق کی۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، اوپر تمہارے، یوم التناد، دن پکارنے کے، ندا کے معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا، جس دن میدان معاشر کی طرف جو ہے ساری انسانیت اور سارے جنوں کو بلایا جائے گا۔ میں اس دن کے سے جو ہے میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، کہ وہ دن تمہارے اوپر بہت بھاری ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں سے نکال کر میدان معاشر کی طرف تمہارا فیصلہ کرنے کے لیے بلائے گا۔ مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے میری قوم، وہ جو تمہیں بلانے والا ہے میدان معاشر کی طرف دن، وہ دن تم پر بہت برا ہوگا۔ یوم، اس دن، تولون، تم پھرو گے، مدبرین، پیٹھیں پھیر کر، ما لکم، نہیں ہوگا واسطہ تمہارے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من عاصم، کوئی بچانے والا۔ تم جو ہے پیچھے پھیرنا چاہو گے اللہ کے فیصلوں سے، لیکن بچ نہیں سکو گے، اور تمہیں جو ہے کوئی بھی اللہ کے جو ہے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو بھی گمراہ چھوڑ دے اللہ، فَمَا لَهُ، پس نہیں ہے واسطے اس کے، من ہاد، کوئی بھی ہدایت دینے والا۔ اے میری قوم، جس کو اللہ اس کی گمراہی میں چھوڑ دے، جو شخص اللہ کی ہدایت کا انکار کر دے، اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دے، اور اللہ اس کو اس کے انکار پر، اس کی گمراہی میں چھوڑ دے، اس کے حال پر، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ ہدایت صرف اللہ دے سکتا ہے، اور وہ بھی انسان کی کوشش پر۔
ہدایت کے لیے کوشش کرے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ جس طرح ایک مزدور جو ہے وہ سارا دن محنت کرتا ہے کسی شخص کے کہنے پر، اور شام کو وہ حق رکھتا ہے اس سے اپنے جو ہے دن کی جو ہے مزدوری مانگنے کا، اور وہ شخص پابند ہو جاتا ہے کہ اس کو مزدوری دے، اور اگر وہ مزدوری نہیں دیتا ہے تو وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے مزدور کہ دیکھیں جی اس شخص نے مجھ سے مزدوری کروائی ہے، سارا دن محنت کروائی ہے اور اب یہ میری مزدوری نہیں دے رہا۔ تو ہر شخص جو ہے انصاف کی بات کرے گا کہ اس مزدور کا حق دو اس کو۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ تو جو شخص ہدایت وہی پاتا ہے جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے، جو ہدایت کے لیے کوشش نہیں کرتا اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اسپیشل کسی بیچارے مسکین پر، غریب پر جو ہے ترس کر کے اس کو ہدایت دے دے، یہ اس کی مرضی ہے کہ کسی پر جو اپنی رحمت اور شفقت سے جو ہے اس کو ہدایت دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ورنہ عام اصول یہ ہے کہ جو ہدایت کے لیے کوشش کرے گا اس کو ہدایت مل جائے گی، جو کفر و شرک منافقت کے لیے کوشش کرے گا اس کو یہ مل جائیں گے۔ بس یہاں تک کافی ہے، آگے نیا جو ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ میں اس سبق کو پھر دہرا دوں جو ہے آپ کے سامنے، آیت نمبر 15 کے بعد، یوم اس دن ہم وہ سب لوگ بارزون نکلنے والے ہوں گے، کہاں سے؟ قبروں میں سے۔ لا یخفا، یہ بارزون سے لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے بول و براز، بول کے معنی پیشاب، براز کے معنی پخانہ، جو انسان کے جسم پیٹ میں سے نکلتے ہیں۔ تو بارزونہ کے لفظ سے جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بول و براز، بول کے معنی پخانہ جو جسم سے نکلنے والا ہوتا ہے، پیشاب بھی جو ہے وہ بھی بول اس کو کہتے ہیں، وہ بھی جسم سے نکلنے والا ہوتا ہے۔ لا یخفا، نہیں چھپ سکے گا اللہ، اوپر اللہ کے تعالیٰ کے، منہم ان انسانوں میں سے شیئن، کچھ بھی، کوئی بھی اللہ کے سامنے چھپ نہیں سکے گا۔ لمن الملک اليوم، واسطے کس کے حقیقی بادشاہی ہے، الیوم، آج کے دن، قیامت کے دن جب پہلے بگل سے تمام فرشتے، جن، انسان سب ہلاک ہو جائیں گے اور باقی صرف اللہ کی ذات رہ جائے گی، تو اللہ جو ہے سب سے پوچھیں گے جو ہلاک ہو چکیں گے کہ بتاؤ آج حقیقی بادشاہی جو ہے کس کی ہے؟ جب کوئی جواب نہیں آئے گا مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے، نہ فرشتوں کی طرف سے، نہ انسانوں، نہ جنوں کی طرف سے، تو اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج حقیقی بادشاہی واسطے اللہ کے ہے، الواحد جو اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، القہار وہ حقیقت میں بہت زبردست ہے، وہ اپنی مخلوق کو جو چاہے جب چاہے مٹا دے، جب چاہے پیدا کر دے۔ الیوم، آج کے دن، تجزا، بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، بما، بس ساتھ اس کے جو کسبت اس نے کمایا، ہر جان نے دنیا میں جو کسب کیا اس کو قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا، اچھا بدلہ یا برا بدلہ۔ لا ظلم الیوم، نہیں کوئی بھی ظلم ہوگا آج کے دن یعنی قیامت کے دن۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، بہت تیز ہے تمام حساب کا۔ وانذر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیں، ہم ان لوگوں کو، یوم العاصفۃ، دن حقیقی قریب آنے والے سے، قیامت کا دن ہر روز جو ہے قریب آ رہا ہے۔ اذ القلوب، جب تمام دل، لدا، پاس، الحناجر، قریب ہنجروں کے، حلق کے، کاظمین، غصے سے بھرے ہوئے ہوں گے، اپنے آپ پر غصہ کریں گے، اللہ پر غصہ نہیں کر سکتے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ما للظالمین، نہیں آواز سے تمام ظالموں کے، من حمیم، کوئی گہرا دوست، گرم جوش دوست یعنی گہرا دوست، حمیم کے معنی گرم یا کھولتا ہوا پانی، تو حمیم سے مراد یہاں گہرا دوست۔ ولا شفیعن، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، یطاع،
جس کا کہنا مانا جائے۔ کسی کو اختیار نہیں ہوگا کسی کی سفارش کا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کی پابندی کر کے اس کو قبول کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ خود جس کو اجازت دیں گے وہ بولے گا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، خائنۃ العیون، خیانت، بددیانتی، بے ایمانی تمام آنکھوں کی، نظریں بچا کر جب تم جو ہے غیر عورت کی طرف یا غیر مرد کی طرف دیکھتے ہو، اللہ اس کو سب کو جانتا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ عورتیں مردوں کے سامنے اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھیں، چہرے ہاتھ پورا جسم ڈھانپ کے رکھیں، اور مرد جو ہے وہ غیر عورتوں کے سامنے نظر جو ہے وہ جھکا کے رکھیں، نہ دیکھیں۔ وما تخفی الصدور، اور وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں تمام سینوں کے اندر اچھے خیالات، برے خیالات جو بھی گھوم رہے ہیں ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یقضی فیصلہ فرمائے گا بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ اللہ جو ہے آسمانی سچ اس قرآن کے مطابق فیصلے فرمائے گا۔ جس نے اس قرآن کی مخالفت کی ہوگی اس کو سزا ملے گی، اور جس نے اس حق قرآن کی اطاعت کی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہو کر جنت کی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ والذین یدعون، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونہ، سوائے اس اللہ کے، لا یقضون، نہیں وہ فیصلہ کر سکیں گے۔ قضا کے معنی فیصلہ، قاضی کرنا، قاضی کے معنی فیصلہ کرنے والا۔ لا یقضون، جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ کے شریک بناتے ہیں، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے بے شیء ساتھ کسی بھی چیز کے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہی ہے، السمیع، حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا، البصیر، بصیر، حقیقت میں بہت زیادہ دیکھنے والا۔ اولم یسیروا، کیا نہیں انہوں نے سیر کی، فی الارض، بیچ زمین کے، فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیف، کس طرح، کانا ہوا، عاقبت و انجام، الذین، ان لوگوں کا، کانوں جو تھے، من قبلہم، پہلے ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کی بستیاں کھنڈرات پڑی ہوئی ہیں زمین پر۔ کیا انہوں نے چل پھر کر جو ہے وہ کھنڈرات نہیں دیکھے؟ ان کی اجڑی ہوئی بستیاں نہیں دیکھی انہوں نے کہ اللہ نے ان کا کیا حشر کیا تھا نافرمانیوں کی وجہ سے؟ کانوں تھے وہ لوگ، ہم وہ، اشدہ، زیادہ سخت، منہم، ان سے، قوت کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ طاقتور تھے، وآثاراً، اور زمین پر نشانات چھوڑنے کے اعتبار سے، زمین کو آباد کرنے کے اعتبار سے، محلات، یہ بلڈنگیں، کئی منزلہ بلڈنگیں جو ہے جیسے آج ہے، اور جو ہے باغات ہیں، فصلیں ہیں، زمین آباد کی، ان سے بڑھ کر انہوں نے جو ہے زمین کو جو ہے آباد کیا تھا، اس پر بلڈنگیں بنائی تھی، محلات بنائے تھے، کئی منزلہ مکان بنائے تھے انہوں نے۔ ان کو نہیں پتہ کہ وہ ان سے زیادہ تو طاقت والے، قوت والے تھے، اور زیادہ زمین کو آباد کرنے والے تھے، زمین پر آثارات چھوڑنے والے تھے۔ فأخذہم اللہ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم، بوجہ ان کے گناہوں کے۔ ان کی طاقت، ان کی زمین پر جو ہے مال و دولت ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے، سب کچھ یہیں پہ رہ گیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ وما کان لہم، اور نہیں تھا واسطے ان کے، من اللہ تعالیٰ سے، من واق، کوئی بچانے والا، واق کے معنی بچانے والا۔ ذالک، یہ، بے انہم، بس اس کے ہے کہ بے شک ان لوگوں نے، وہ لوگ، کانت تھے، تاتیہم، آتے ان کے پاس، رسلہم، پیغمبر ان کے، بالبینات، ساتھ حقیقی روشن دلیلوں کے، فکفروا، پس انہوں نے انکار کیا ان دلیلوں کا۔ فرمایا ہم نے ان کو جو ہلاک کیا پہلی بستیوں کو، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کہ ان کے پاس جو ہے سب بستیوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن معجزات دلیلیں لے کر آئے، لیکن ان بدبختوں نے ہمارے پیغمبروں کی دلیلوں کا انکار کر دیا، اس لیے ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ فأخذہم اللہ، بس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے،
انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ قویٌ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، شدید العقاب سخت ہے خاص سزا کا، اس کی سزا خاص ہے اور بہت سخت ہے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ وہ تیز آگ ہے جس کے اندر جو ہے ان کو جو ہے عذاب حاصل کرنا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ البتہ کہ بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بِآیَاتِنَا ساتھ اپنی نشانیوں معجزات کے، وَسُلطَانٍ مُبِینٍ اور ساتھ غلبے روشن کے۔ سلطان کے معنی غلبہ بھی ہوتا ہے، سلطنت حکمرانی غلبہ، اور سلطان کے معنی دلیل بھی ہوتا ہے۔ اِلیٰ فرعون ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانیوں معجزات اور غالب دلیلوں کے ساتھ طرف فرعون کی بھیجا ہم نے، وہ حامان اور طرف حامان کی، وہ قارون اور طرف قارون کی۔ فقالوا پس ان سب نے کہا ساحر، یہ موسیٰ جادوگر ہے، کذاب بہت بڑا جھوٹا ہے۔ فلما جس جاءہم آئے وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، من عندنا ہماری طرف سے ہمارے پاس سے، قالوا تو ان سب نے کہا فرعونیوں نے، اقتلوا قتل کر دو، ابناء الذین بیٹوں ان لوگوں کے کو، آمنوا جو ایمان لائے، معہ ساتھ اس موسیٰ علیہ السلام۔ ان سب نے کہا کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا بندہ، اس کے جہاں جس گھر میں بیٹا پیدا ہو بنی اسرائیل کے، سب کو ذبح کر دو۔ وَاسْتَحْيُوا اور زندہ رکھو نساءہم ان کی بیٹیوں، کہ انہوں نے نیا عذاب جو تھا وہ اس کو نئی پابندی جو تھی وہ عائد کر دی کہ جو بھی بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر تو ان لوگوں کے بچوں کو ذبح کر دو اور بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں وما قید الکافرین اور نہیں تھی تدبیر کافروں کی الا فی ضلال مگر بیچ گمراہی کے، ناکامی کے، ان کی تدبیر غالب نہیں آئی۔ تھوڑا عرصہ اللہ نے ان کو جو ہے ظلم کی مہلت دی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پر پانی میں غرق کر کے مٹا دیا، ان کو زندہ رہنے نہیں دیا اللہ نے کہ وہ ظلم جاری رکھ سکیں۔ تھوڑا عرصہ آزمائش ہوئی، بنی اسرائیل کی تکلیف ہوئی، پھر اللہ نے جو ہے ان سے انتقام لیا اور سب کو مٹا کے رکھ دیا۔ فرمایا وقالا فرعون اور کہا فرعون نے ضرونی چھوڑ دو مجھ کو، اقتل میں قتل کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو، ولیدعو اور چاہیے کہ بلائے وہ پکارے وہ موسیٰ ربہ اپنے رب کو۔ درباریوں سے کہنے لگا مجھے چھوڑو میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، اس کا وہ اپنے رب کو بلائے میرے مقابلے میں۔ انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، یہ کہ وہ بدل ڈالے گا دینکم تمہارے دین کو۔ درباریوں یہ موسیٰ علیہ السلام اگر غالب آیا تو تمہارے دین کو بدل دے گا یہ، اور ان یظہر یا یہ ظاہر کرے گا، غالب کر دے گا فی الارض بیچ زمین کے، الفساد تمام قسم کا فساد یا حقیقی فساد۔ وقالا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے انی استو بے شک میں پناہ مانگتا ہوں بربی ساتھ اپنے رب کے، وربکم اور ساتھ تمہارے رب کے، اے فرعونیوں، من کل متکبر ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن جو نہیں ایمان رکھتا بیوم الحساب سات دن حقیقی حساب کے۔ ہر وہ شخص جو قیامت کے دن کا منکر ہے، کافر ہے، متکبر ہے، میں اس شخص سے اپنے رب اور فرعونیوں تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ وقال رجل مومن اور کہا آدمی ایک ایمان والے نے، من آل فرعون فرعون کے ماننے والوں میں سے ایک ایمان والا آدمی تھا، یکتم جو چھپائے پھرتا تھا ایمان ہوا اپنے ایمان کو، اتقتلون فرعونیوں کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو رجل ایسے آدمی کو، یقول یہ کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ رب میرا اللہ ہے۔ یہ ہے اس قصور، اس بندے کا قصور کہ جو فرعون کے مقابلے میں جو ہے اللہ کو رب مانتا ہے، تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ وقد جاءکم بالبینات حالانکہ تحقیق وہ آیا ہے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام ساتھ خاص روشن دلیلوں کے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔
جب اس نے تمہیں دلیلیں دکھا دی ہیں، معجزات دکھا دی ہیں، تو پھر اس کو قتل کرنے کا جواز کیا ہے؟ تم اس کی دلیل کا جواب دلیل سے دو۔ یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ وہ دلیل تمہیں پیش کرے اور تم جو ہے جہالت دکھاؤ اور کہو کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ دلیل کا جواب دلیل سے ہونا چاہیے، جہالت سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی یہی کچھ ہے، دلیل کی بجائے ظلم جو ہے اس کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ آج بھی وہی کچھ ہے، فرعونیت مسلط ہے آج اس قوم پر، ظلم مسلط ہے۔ فرمایا وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر ہے وہ شخص موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولنے والا، فعلیہ، پس اوپر اس کے ہے کذب ہو، جھوٹ اس کا۔ اگر وہ تمہیں جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس جھوٹ کا وبال اس پر ہوگا، اس کا جھوٹ اس کو تباہ کرے گا، برباد کرے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر ہے وہ سچا، جو سبقکم پہنچے گا تم کو، بعض الذی، بعض اس چیز کا، یعدکم، جو تمہیں وہ وعدہ دیتا ہے، اگر وہ سچا ہے تو پھر جس عذاب کا تمہیں موسیٰ علیہ السلام وعدہ دے رہے ہیں وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من اس شخص کو ہوگا جو مسرفن، زیادتی کرنے والا ہے، کذاب، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ہدایت دیتا ہے سچوں کو۔ جھوٹ جو ہے رب کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کہتا ہے جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے انسانوں کو، گھروں کو، اداروں کو، ملکوں کو، قوموں کو تباہ کر دیتا ہے جھوٹ۔ بس صدق و ینجی، اور سچائی جو ہے یہ نجات دیتی ہے، کامیابی عطا کرتی ہے سچائی جو ہے۔ فرمایا یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک، واسطے تمہارے خاص بادشاہی ہے مصر کی، الیوم، آج کے دن، ظاہرین، تم غالب آنے والے ہو، فی الارض، بھی زمین کے۔ اے میری قوم، فرعون قوم، تمہیں اللہ نے مصر کی بادشاہی جو ہے وہ دی ہے، اور تم اللہ کی زمین پر غالب ہو کر حکمرانی کر رہے ہو۔ فَمَن يَنصُرُنَا، پس کون مدد کرے گا ہماری، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ عذاب آ گیا ہمارے پاس، ہمارے انکار کی وجہ سے، ہمارے کفر کی وجہ سے اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کون ہے جو ہماری مدد کر کے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم، نہیں میں دکھاتا تم کو، الا، مگر جو، ما ارا، میں دیکھ رہا ہوں، وما اہدیکم، اور نہیں میں ہدایت دیتا تم کو، راستہ بتاتا تم کو، الا سبیل الرشاد، مگر راستہ حقیقی ہدایت کا۔ فرعون اپنی قوم سے کہا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں وہی کچھ دکھاتا ہوں، حقیقت۔ وہ اپنے آپ کو حقیقت سمجھتا تھا، میں حق سمجھتا تھا، اور میں تمہیں جو ہے حقیقی ہدایت کے راستے کی طرف جو ہے ہدایت دیتا ہوں۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، ایمان بنے، آمنا، جو ایمان لایا تھا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، پر تمہارے، مثلا، برابر، یوم الاحزاب، دن تمام جماعتوں کے، گروہوں کے، قوموں کے، مثلا، جس طرح پہلی قوموں پر عذاب کے دن آئے، میں بھی، اے میری قوم فرعون، تم پر میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ عذاب کا دن تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ مثلا داب قوم نوح، جس طرح برابر عادت، داب کے معنی عادت، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کی، ان کی عادت کیا تھی؟ انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، نہیں مانتے۔ وہ عادن، اور برابر عادت قوم عاد کی، وہ سمود، اور برابر عادت قوم سمود کی، والذین، اور ان لوگوں کی، من بعدہم، جو ان کے بعد آئے۔ ان سب نے پیغمبروں کے مشن کو، پیغمبروں کی دعوت کو جو ہے ٹھکرا دیا اور کفر کیا، نہ مانا۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یرید، و ارادہ رکھتا، ظلم کا، للعباد، واسطے بندوں کے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔
کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بندے خود جو ہے جب اللہ کی پرامن زمین پر جو ہے وہ فساد مچاتے ہیں اور اس کی مخلوق کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کرتے ہیں اپنے ظلموں سے، لوٹ مار سے، اپنی بدماشیوں سے، پھر اللہ سے خاموش نہیں رہا جاتا، پھر مظلوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش مارتی ہے، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ جوش مارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نہیں چھوڑتا ان کو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم اوپر تمہارے، یوم التناد، دن بلانے والے کے، دن معاشر کا دن جب تمہیں بلایا جائے گا حساب کتاب کے لیے قبروں سے اٹھا کر۔ مجھے اس دن سے بھی تمہارے لیے ڈر لگتا ہے کہ تم اس دن جو ہے اللہ کے سامنے مجرم بن کر، نافرمان بن کر کھڑے ہوگے، اللہ تم پر غضبناک ہوگا۔ یوم تولون، اس دن تم پھیرو گے، مدبرین، پیچھے دکھانے والے بن کر، تم جو ہے اللہ کے سامنے انکار کر دو گے اپنی برائیوں کا، لیکن تمہارا انکار جو ہے وہ پکڑا جائے گا، تمہارے اعضاء تمہارے خلاف بول کر بتائیں گے۔ تم جو ہے پیٹھ پھیر کر کہیں نہیں جا سکتے، فرشتے جو ہے گھیرے میں لیے ہوں گے، تمہارا جھوٹ نہیں چل سکے گا، تمہارے اعضاء تمہارے خلاف جو ہے گواہی دیں گے کہ تم نے یہ جرم کیے تھے۔ فرمایا ما لکم، نہیں ہوگا واسطہ تمہارے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من عاصم، کوئی بچانے والا، عاصم کے معنی بچانے والا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پس نہیں ہے واسطہ اس کے شخص کے کوئی بھی ہدایت دینے والا۔ جو شخص اللہ کی ہدایت کا انکار کرے اور گمراہی اختیار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دے، اس شخص کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ السلام